آج ہمارے 3 بیسک موضوعات ہیں۔ نمبر 1 ہے ہمارا 90 ڈیز کے مطابق الیکشن کا مطالبہ۔ آج ہماری کور کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا ہے اور آپ تک اعلامیہ بھی پہنچایا ہے۔ ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک خط بھی لکھیں گے جس میں ان کو یاد دہانی کرائیں گے اور ان کو اپنی آئینی ذمہ داری سے ان کو یاد دہانی کے لیے بھی کہیں گے کہ وہ ان کا صرف اختیار نہیں ہے، یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کے لیے تاریخ اپوائنٹ کریں انڈر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک کانسٹیٹیوشنل اینڈ فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کہ وہ فوری طور پر اگلے ہی ہفتے یا 2 دن کے اندر وہ تاریخ دیں، کیونکہ اگر وہ تاریخ نہیں دیں گے تو یہ ان کی اپنی ڈیوٹی سے، اپنی اوبلیگیشن سے ایک روگردانی تصور ہوگی، اسی طرح کی غلطی اور جرم ہوگا جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان فار دی لاسٹ 8 and 9 months سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے تو یہ کیا انصاف کا، قانون کا دوہرا معیار نہ ہوگا؟ کیا اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ، افراتفری نہیں پھیلے گی؟ کیا اس سے لوگوں میں تفریق اور عدم استحکام کی پوزیشن نہیں آئے گی؟ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان تمام کرداروں کو ضرور کٹہرے میں لائیں، ان کو سزا دیں جنہوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی، جنہوں نے آئین کا، قانون کا اور عدلیہ کا مذاق اڑایا، اور آج ہم اس مذاق کو تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہ بھی مدعا صرف سپریم کورٹ ہی تھے، آپ نے بھی ذکر کیا، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 14 مئی پہ وہ اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے؟ آپ کہیں نہ کہیں ان کو ملائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کیا ان کے پاس ہے آرڈر، کیوں نہیں کروا پا رہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کے مقابلے میں نے کہا نا، سارے سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کو عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ ماضی کی پی ڈی ایم کی حکومت نے، آپ کے سامنے ہے، پہلے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر لے آئے، پہلے اس پہ فیصلہ کرنا پڑ گیا، پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے آئے، پھر اس کے اندر فیصلہ ہوا، وہ گو کہ ٹیمپریری فیصلہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے الیکشن ریویو پٹیشن ڈال دی، اس کے اوپر فیصلہ آیا۔ لیکن یہ سارے حربے آپ کے سامنے تھے، آپ نے ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فیصلہ کرنا تھا، لیکن آج آپ اس کا نتیجہ برآمد کر چکے ہیں، کیونکہ ریویو بھی خارج ہو گیا ہے، ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر کی پٹیشن بھی خارج ہو گئی ہے۔ آج آپ نے اس آج کے آرڈر کے ذریعے یہ بھی ثابت کر دیا ہے، چارج شیٹ مرتب کر دی ہے اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف۔ آج تو کم سے کم وقت ہے ان کو سزا دے کے جائیں۔ آپ فیصلہ دیتے ہیں، اگر کوئی نہیں مانتا تو اگلا اس کا کانسیکوینشل ایفیکٹ ہے کہ ان کو توہین عدالت میں تو سزا دے کے جائیں، کسی ایک کو نشانہ عبرت بنا کے جائیں۔ یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے، اس لیے تاکہ آئندہ کے لیے آئین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہیں ہو، چونکہ اگر ایک بھی ملزم کو یا مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو اس طرح کی حرکتیں اب دوبارہ ہو رہی ہیں۔ جس طرح 90 ڈیز میں اب الیکشن نہیں ہو رہا، کوئی اس کی ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو بلایا جاتا ہے کنسلٹیشن کے لیے بائی دی پریزیڈنٹ، وہ پریفر کرتا ہے اسی دن کہ وہ امریکن سفیر سے تو ملاقات کرے، لیکن آئینی سربراہ کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ایسے کرداروں کو سزائیں نہیں دیں۔ اگر آپ نے سزائیں دی ہوتی تو قانون اور آئین کی پامالی اس طرح سرعام نہ ہو رہی ہوتی جو اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ کیا موجودہ سسٹم اور مقتدر حلقوں سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا عام ترین سوال یہ کہ جس کیس میں ان کی گرفتاری ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کی رہائی کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، جس کیس میں وہ گرفتار ہیں، کمال کی بات ہے، ایک کیس میں ان کا توشہ خانہ میں جو پہلے دن آرڈر سسپینڈ ہونا تھا اس کو 25 دن لگائے،
ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में बेंच ने, और उन्होंने खुद कहा कि ये आर्डर इलीगल है हुमायूं दिलावर का। इस दौरान उन्होंने क्या किया, साइफर केस में इमरान खान को तलब किए बगैर, उनको प्रोड्यूस किए बगैर अनसाइंड रोपकार भेज दी कि जनाब ये साइफर केस में अंडर कस्टडी है। और उस दिन सामने मंजर आम पर आई जिस दिन उनका आर्डर सस्पेंड हुआ। ये आप कैलकुलेटेड एंड मैनिपुलेशन आप देख लें। अफसोस की बात है कि सारे रियासती इदारे बांदी बन के खड़े हुए हैं किन के सामने, जो मोस्ट पावरफुल लोग हैं, जिनका मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से, और लेकिन मैं सवाल ये करता हूं रखना है, क्या रियासत के अहम तरीन इदारे के ऊपर हमला, क्या ये शरपसंदी और दहशतगर्दी नहीं है? क्या एक ही इदारा रियासत है? क्या रियासत के किसी और इदारे के ऊपर हमला, वो हमला रियासती दहशतगर्दी, और उसके ऊपर उसको दहशतगर्दी में नहीं लाएंगे, यानी ये हुकूमती दहशतगर्दी में नहीं लाएंगे? क्या सरकार को या उस वक्त की हुकूमत को, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो रियासत का अहम तरीन सतून है, उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से हमला एक रियासती दहशतगर्दी नहीं होगी? क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा बनाया जाना ज़रूरी नहीं है? या क्या रियासत सिर्फ एक इदारे का नाम है? ये सवाल है हमारा तमाम मुक़्तदर तबकों, हलकों से, हमारे इस्टेब्लिशमेंट से भी, हमारी इस वक्त की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान से भी, कि आज के फैसले सुप्रीम कोर्ट को वो कल के फरमा रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पे अमल दरामद करेंगे। मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला लेके उन तमाम किरदारों को बेनकाब कीजिए, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कीजिए, ताकि आइन और कानून की बालादस्ती कायम हो सके। और दूसरी बात, मुझे ये बताएं, और मैं ये जानना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कि आज आपने ये फैसला दे दिया तो क्या उन किरदारों को जिन्होंने आपके 1 मार्च के फैसले की तस्दीक की, मजाक उड़ाया और उस पर अमल दरामद नहीं किया, जिसने 4-4 के आपके फैसले की तस्दीक की, मजाक उड़ाया और अमल दरामद नहीं किया, जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, क्या उसके खिलाफ आप कोई मुकदमा दर्ज कराएंगे? या क्या उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? और अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी कमज़ोरी तस्वर होगी। फिर जो ताकतवर लोग हैं, इसका मतलब है वो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना माने तो कोई ताकत उनसे नहीं पूछ सकती। और अगर कमज़ोर और गरीब आदमी कोई गलती करे तो उनको उठा करके आप जेलों में बंद कर दें, उनके वालिदैन को ना मिलने दें, उनको वो इंसानी और बुनियादी हुकूक से भी महरूम कर दें जिसके वो आइन के मुताबिक हकदार हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें, और जब पिछले सैटरडे को केस था, जब हमने कहा कि जनाब आज बहस सुन लीजिए, जज साहब को 2.5 घंटे इस बात पे उनको कायल करते रहे कि आप बहस सुन लें, जो कि आधे घंटे से ज़्यादा की बहस नहीं है। उन्होंने कहा है मैं मंडे को हर हाल में फैसला करूंगा, लेकिन उनको पता था कि मंडे को उनकी वाइफ ने बीमार हो जाना है और उन्हें एप्लीकेशन दे देनी है फॉर एडजर्नमेंट। हमने फिर तारीख इल्तवा की, जब नहीं हो सका, और ये वाहिद जज हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पूरे पाकिस्तान में, उसका कोई ड्यूटी जज नहीं है। कल परवेज़ इलाही को पेश करना था, वो आ गए, आकर के पेश कर दिया गया एक दिन के लिए। यानी हमारा जुमेरात को हमने डेट रखाई थी, जुमेरात को, तो जुमेरात तक वो छुट्टी पे चले गए। हमने अब सैटरडे रखाई है कल सुबह, तो आज वो आ गए हैं। हमें पता चला है कल जो सैटरडे की भी उन्होंने छुट्टी कर ली है। तो ये अगर तर्ज अमल हमारे मुनसफ़ों का होगा तो हम क्या तवक्को रखेंगे। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आइन और क़ानून के मुताबिक हमारा हक बनता है, हमारी बात सुनी जाए, हमारा केस सुना जाए। ये जो हरबे और तरीक़ा वारदातें हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है। जहाँ तक आपका सुलह की बात है, हमारा पैगाम ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। हम आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए हर एक से बात करने को तैयार हैं,
جس میں ہماری سیاسی اور جمہوری قوتیں سمیت کوئی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس واحد ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یہ آئین کا تقاضا ہے، اور اس ملک کو اس تباہی کے دلدل سے ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہی نکال سکتی ہے۔ آج تمام سروے بتاتے ہیں کہ 70 to 80% آج بھی پاپولیرٹی عمران خان اور پی ٹی آئی کی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کوئی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی تیسرا بہانہ۔ ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں رکھنا چاہتے، نہ ہمارا مقصد ہے، ہم صرف کہتے ہیں کہ اس ملک کو تباہی سے نکالنے کا کوئی اور روڈ میپ نہیں ہے سوائے اس بات کے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ عوام جس کو چاہتی ہے اس کو اقتدار میں آنے دیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔